بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 189 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 237۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل، اس سے پہلے کہ ان تمسوهن، تم نے ان کو چھوا نہیں، وقد فرضتم، حالانکہ تم مقرر کر چکے، لہن فریضہ، ان کے لیے مہر، فنصف ما فرضتم، تو جتنا تم نے مقرر کیا اس کا آدھا ہے، الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ اگر معاف کر دیں، او یعفو الذی، یا وہ شخص معاف کر دے، بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ، وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، تقوی کے زیادہ قریب ہے، وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ، اور مت بھولو الفضل بینکم، آپس میں احسان کرنے کو، ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اگر تم ان کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ ان کو چھوا ہو، حالانکہ ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو، تو اس صورت میں اس کا آدھا ہے جتنا تم نے مقرر کیا ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے، یا وہ شخص بیان کر دے جس کے یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور یہ بات کہ تم معاف کر دو زیادہ قریب ہے تقوی سے، اور نہ بھولو آپس میں احسان کرنے کو، جس کا اللہ اس کو دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دے دی ہو جبکہ ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر دیا تھا، تو جتنا مہر مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے۔ دوسری بات، لائے کہ وہ عورتیں رعایت کر دیں اور آدھے مہر کا بھی مطالبہ نہ کریں۔ تیسری بات، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے رعایت کرے اور پورا مہر دے دے۔ چوتھی بات، اگر تم رعایت کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ پانچویں بات، آپس میں فراغ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو۔ چھٹی بات، جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں جو صورت بیان کی گئی تھی اس میں مہر بھی مقرر نہیں تھا اور خلوت بھی نہیں ہوئی تھی، تو ایسی صورت میں مہر دینا شوہر پر لازم نہیں تھا۔ یہ دوسری صورت ہے جو اس آیت میں بیان کی جا رہی، وہ یہ کہ اگر خلوت سے پہلے طلاق دے دی اور مہر بھی مقرر کر دیا گیا تھا تو ایسی صورت میں آدھا مہر دینا واجب ہے۔ البتہ اگر عورت خود سے وہ آدھا مہر بھی معاف کر دے، یا عورت کا ولی جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ اور کنجی ہے وہ خود بھی معاف کر دے، تو وہ آدھا مہر بھی لازم نہیں ہوگا۔ اپنے حق کے معاملے میں درگزر کر دینے ہی کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے قریب قرار دیا ہے، اور یہ نصیحت بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنے کو مت بھولو، ہمیشہ ایک دوسرے پر احسان بھلا معاملہ کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے معاف کرنے اور تمہارے ایک دوسرے پر احسان کرنے والے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور جب دیکھ رہا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس کی جزا بھی اپنی شان رحیمی سے خوب تر شکل میں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں رب ذوالجلال کی اس کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔